نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیڑ سے باہر آئے اور واپس آئے تو قوم نے معافی مانگ لی تھی اللہ سے، اور اللہ نے توبہ کی بنیاد پہ ان کو معاف کر دیا تھا۔ توبہ ایک عظیم چیز ہے، یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ توبہ ہر وقت کرنی چاہیے، توبہ اللہ کو پسند ہے۔ تو پوری قوم نے توبہ کی، نکلے باہر میدان میں نکلے اور گڑ گڑائے، معافی مانگی، پیغمبر بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے سامنے خوب روئے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر یونس علیہ السلام کو دوبارہ، ان میں نبوت تو ملی ہوئی تھی، دوبارہ ان کو پیغام دینے کا حکم ہوا تو اللہ پاک فرماتے فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، وہ لوگ ایمان لائے اور اللہ نے ایک مدت تک پھر ان کو برقرار رکھا۔ آج کے جو آیات ہیں ان میں شرک کی تردید ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور جب بیٹیاں ہوئی تو پھر اللہ کے مال میں حصہ ہوا، اختیار میں حصہ ہوا، پھر فرشتوں سے مدد مانگتے تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کو پوجتے تھے۔ تو ان کی تردید اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا کہ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ بھئی جب بھی کوئی بندہ ہوتا ہے نا، وہ بیٹے چاہتا ہے، بیٹیاں بہت کم لوگوں کو پسند ہوتی ہیں۔ اس دور میں تو یہ تھا کہ وہ تو بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے تاکہ کوئی ہمارا داماد نہ کہلائے، ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پڑے کہ ہم اپنی بیٹی فلاں کو دیں گے، حالانکہ یہ ان کا نظریہ غلط تھا۔ ان کو جب بیٹی کی خوشخبری ملتی تھی نا تو وہ بڑے سٹ پٹاتے تھے اور جناب منہ بگاڑتے تھے اور کالے سیاہ ہو جاتے تھے کہ بیٹی کی خوشخبری مجھے دی، میری بیٹی ہوئی ہے، تو خود تو پریشان ہوتے تھے۔ یہاں اللہ پاک فرمائے فَاسْتَفْتِهِمْ، ان سے پوچھو، ان سے فتویٰ لو۔ ان لوگوں نے جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اور ان کے لیے بیٹے بنائے ہیں۔ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اللہ کے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہوں، اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ فتویٰ دو، یہ کیسا حساب ہے؟ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں پسند کر لیے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، میں نے فرشتوں کو عورتیں بنایا، اور یہ اس وقت موجود تھے، ان کے سامنے عورتیں پیدا ہوئی ہیں، فرشتے۔ ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، بھئی یہ موجود تھے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں،
ان کے سامنے ہو نا، حالانکہ فرشتوں کو اللہ پاک نے کس سے بنایا؟ نور سے بنایا۔ فرشتوں میں نر اور مادہ نہیں ہوتے، جنات اور انسانوں میں تو ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں میں نر مادہ کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، یہ چیزیں فرشتوں میں نہیں، اور ان کو اللہ نے نور سے بنایا۔ لیکن ایک اللہ کا ذاتی نور ہے اور ایک عام نور ہے، عام نور سے بنایا، ذاتی نور سے اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نور سے کوئی بھی نہیں بنا۔ ہاں اس حوالے سے وہ نور تھے کہ ان کی تعلیمات نور تھی، نورانی تعلیمات تھی آپ کی، لیکن ذاتی طور پہ اللہ کے نور سے اگر بنے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے جسم کے حصے سے حضور بنے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ تو فرشتے کس چیز سے بنے جی؟ نور سے، اور ان میں نر مادہ نہیں ہوتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اور پھر جب فرشتے پیدا ہوئے تو تم موجود تھے کہ وہ اللہ نے عورتیں بنائی ہیں۔ تو اللہ ان سے پوچھ رہا ہے، ان کے شرک کے بارے میں ان سے پوچھو، اور فرمایا الا انہم من افکہم، خبردار یہ ان کا جھوٹ ہے، لیقولون جو کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ نے بیٹا بنایا، اولاد بنائی ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد۔ تو فرمایا ولد اللہ، اللہ نے بیٹا بنایا، اولاد بنائی، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور ان کے لیے بیٹے پسند کیے۔ یہ کیسی بات کرتے ہو؟ یا تو وہ بات کرو نا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اللہ نے اپنے لیے پھر بیٹیاں بنائی اور تمہارے لیے بیٹے بنائے۔ بیٹے بیٹیاں سب کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے اور بیٹے بھی۔ تو اپنی بیٹی پہ تو ناخوش ہوتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے تھے۔ اصطفى البنات علی البنین، اس نے اپنے لیے بیٹیاں اختیار کی اور تمہارے لیے بیٹے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیسی بات کرتے ہو؟ یہ تمہارا جو فیصلہ ہے یہ کوئی اچھا ہے؟ دوسرے کے لیے تم وہ پسند کرتے ہو، اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہو، یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ غلط فیصلہ ہے، یہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون، اور میں تم کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے لیے اس کے لیے کوئی دلیل ہے لکھی ہوئی؟ کسی کتاب میں کوئی بات ہے تو وہ بتا دو کہ بھئی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، لے آؤ وہ کتاب جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، وہ کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ کیا نہ بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں، وہ کیا ہے جی؟ وہ اکیلا ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، وہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی۔ تو یہ شرک اس طرح بھی لوگ کرتے تھے۔ عیسائی شرک کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی شرک کرتے ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اس کی تردید اللہ پاک نے کی ہے، فرمایا اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اور جب اللہ نے فرشتے بنائے تو کیا تم موجود تھے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون۔ تو قرآن جو ہے یہ عقیدہ بناتے، عقیدہ درست رکھو، سیدھا رکھو، وہ عقیدہ رکھو جو قرآن کہتا ہے، اپنا خود ساختہ عقیدہ نہ رکھو کہ جو مرضی ہے وہ مانو۔ تو اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ، ہاں ساری مخلوق جو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے کس کی تردید کی ہے جی؟ شرک کی تردید کی، اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔